السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرلس، HMLC کی تمام طالبات کا آپ کے اپنے اس گروپ میں صمیم قلب سے استقبال ہے۔ HMLC کی تمام طالبات کے لیے ماڈرن لینگویج اردو کی آپ کی جو نصابی کتاب ہے اس کا تعارف پیش خدمت ہے۔ یہ ہے آپ کی سال اول کے لیے ماڈرن لینگویج کی زبان دوم کی حیثیت سے حصہ سوم اردو جہان ادب نثر و نظم۔ یہ کتاب آپ کی ماڈرن لینگویج کی نصابی کتاب ہے ماڈرن لینگویج کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گروپ میں HMLC کے گروپ میں 5 مضامین ہیں، 5 سبجیکٹس ہیں: ہسٹری، ماڈرن لینگویج، سیوکس، انگلش سیکنڈ لینگویج۔ یہ تمام 5 مضامین ہیں آپ کو، جس میں سے ایک مضمون ہے ماڈرن لینگویج اردو۔ تو یہ آپ کی سال اول کی ماڈرن لینگویج کی نصابی کتاب ہے۔ اس میں دیکھیے، یہ آپ کی کتاب میں آپ کو کیا کیا مطالعہ کرنا ہے یہاں پر فہرست دی گئی ہے۔ اس میں حصہ نثر بھی ہے اور حصہ نظم بھی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو کالج میں جو کلاسز ہو چکی ہیں، فزیکلی کلاسز 1 ہفتے تک، اس میں آپ کو تفصیل سے یہ سمجھا چکی ہوں کہ اردو ادب کو ہمیشہ 2 حصوں میں کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ایک حصہ رہتا اردو نثر اور ایک حصہ رہتا اردو شاعری۔ تو نثر کے حصے میں سے میں آپ کو جو لیکچرز دے رہی تھی کالج میں، وہ جو ہے نا اردو نثر کی اصناف سے متعلق تھے، یعنی اردو نثر میں ہم کس اصناف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا رہی تھی کہ جو ہے سو داستان، یعنی کہ داستان جو اردو نثر کی سب سے پہلی صنف ہے، یہ جو ہے سب سے پہلے اردو میں تحریری شکل میں وارد ہونے والی صنف ہے۔ یعنی آج سے 6000 سال پہلے جب تحریر کی ایجاد ہوئی تو جو سب سے پہلی صنف لکھی گئی مصر اور چین میں، پھر اس کے بعد عربی میں، ترکی میں، پھر اردو میں اور مختلف زبانوں میں، وہ صنف تھی داستان۔ تو سب سے پہلی صنف ہے داستان۔ پھر داستان کے بعد جو ہے سو ناول کی ایجاد ہوئی، ناول کے بعد ناولٹ کی ایجاد ہوئی، پھر اس کے بعد افسانے کی ایجاد ہوئی، پھر صنف ڈرامہ کی ایجاد ہوئی، پھر مضامین جو ہے سو لکھے جانے لگے۔ مضامین میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مضمون اور ایک انشائیہ۔ انشائیہ اور مضمون میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن مضامین مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ طنز و مزاحیہ مضامین، سیاسی مضامین، معاشی و اقتصادی مضامین، ادبی مضامین، دینی مضامین وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر آپ کو حصہ نثر میں جو مطالعہ کرنا ہے سال اول انٹرمیڈیٹ میں ماڈرن لینگویج کے تحت، اس میں سب سے پہلے جو سبق ہے آپ کا وہ ہے اردو زبان اور اس کا ابتدائی دور۔ یہ ایک مضمون ہے، پروفیسر احتشام حسین کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ اس مضمون میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اردو زبان کس طریقے سے تشکیل پائی یا کس طریقے سے پیدا ہوئی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، ہماری اردو زبان جو ہے وہ سب سے نوزائیدہ زبان ہے، یعنی سب سے جدید زبان ہے۔ اردو زبان کے بعد کوئی نئی زبان پیدا نہیں ہوئی، بلکہ جتنی بھی دیگر زبانیں ہیں وہ تمام جو ہے سو قدیم زبانیں ہیں، اور جو ہے سو مختلف زبانوں کے ملنے جلنے کی وجہ سے اردو زبان کا آغاز ہوا۔ تو آپ اس مضمون اردو زبان اور اس کا ابتدائی دور میں آپ اردو کے ابتدائی دور سے متعلق، یعنی کس طریقے سے اردو تشکیل پائی اور اس میں ابتدائی زمانے میں اردو میں کیا کیا اصناف لکھی گئیں، یہ جو ہے سو مضمون پڑھنے سے ہم کو اس کا اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے سو آپ کو دوسرا مضمون رہے گا، دوسرا سبق رہے گا آپ کا دکنی کلچر۔ دکنی کلچر بھی ایک مضمون ہے جس کو ہارون خان شیروانی نے لکھا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں، اردو زبان کا آغاز جو ہے سو آج سے 450 سال پہلے ہوا تھا۔ تو جو ہے سو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے علماء اور دانشور یہ کہتے ہیں
کہ دہلی میں پیدا ہوئی یا شمالی ہند میں پیدا ہوئی اردو، اور بعض علماء دانشور یا اردو کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دکن میں پیدا ہوئی۔ تو یہ اردو زبان اور اس کا ابتدائی دور اور پھر دکنی کلچر، یہ دو مضامین پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دراصل اردو زبان سب سے پہلے کہاں سے نکلی۔ اس کے بعد تیسرا سبق آپ کا ہے عہد عثمانی کا اردو ادب۔ یہ بھی ایک مضمون ہے جس میں آصف جاہی خاندان کے عہد عثمانی میں اردو میں کیا کیا کتابیں لکھی گئیں، اردو ادب میں کن کن اصناف کا اضافہ ہوا، یہ ہم جانیں گے۔ اس کے بعد آپ کو داستان کا ایک حصہ دیا گیا ہے جس سے کہ آپ کو داستان سے متعلق جیسا اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح کی صنف ہوتی تھی۔ داستان ایک بہت طویل کہانی ہوتی ہے جس میں کہانی میں سے کہانی بیان کی جاتی ہے۔ تو جان عالم کا طوطا ایک داستان ہے، مرزا رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی ہے، لیکن مرزا رجب علی بیگ سرور کی جو داستان ہے وہ جو ہے سو عجائب فسانہ عجائب ہے۔ اس داستان کا ایک حصہ جان عالم کا طوطا، ایک چیپٹر یا ایک حصہ جو ہے سو آپ کے نصاب میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پانچواں سبق ہے آپ کا ایوان غزل، یہ ناول ہے، جیلانی بانو کی لکھی ہوئی ناول ہے۔ جیلانی بانو ہمارے حیدرآباد کی مشہور افسانہ و ناول نگار ہیں جو ابھی بقائد حیات ہیں، حیدرآباد میں بنجارہ ہلز میں رہتی ہیں۔ ان کی ایک ناول تھی ایوان غزل جسے جو ہے سو ٹی وی پر بھی سیریل کی شکل میں دکھایا گیا۔ اس کا ایک حصہ آپ کے نصاب میں رکھا گیا ہے ناول۔ اس کے بعد آپ کو چھٹا سبق ہے بے غرض محسن، یہ ایک افسانہ ہے، منشی پریم چند کا لکھا ہوا ہے، اور یہ افسانہ بہترین افسانہ ہے جسے انسانوں کی فطرت کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے سو بہت مختصر سی کہانی ہے۔ یہ آپ کو بے غرض محسن ایک بہترین افسانہ آپ کے نصاب میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ساتواں مضمون ہے مغنی تبسم، یہ ایک خاکہ ہے۔ خاکہ جیسا کہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں، خاکہ کسی بھی شخصیت سے متعلق چنندہ باتوں کو پیش کرنا کسی مضمون میں، اس کو کہتے ہیں خاکہ۔ تو یہ مغنی تبسم جو ہمارے ایک شاعر اور ادیب تھے حیدرآباد کے، ان پر جو ہے سو ان کی شخصیت پر لکھا گیا ہے خاکہ۔ اس کو لکھنے والے ہیں عوض سعید۔ اس کے بعد آپ کو اگلا جو مضمون ہے اور مجھے ایوارڈ ملا، یہ ایک طنز و مزاحیہ مضمون ہے، فکر تونسوئی، یعنی آج کل ایوارڈ دینے کا حکومت کی جانب سے جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اس میں کس طرح سے جو ہے سو اصول اپنائے گئے ہیں، یا کس طرح سے کن لوگوں کو کس طرح سے ایوارڈ دیا جاتا ہے، اس کو طنز و مزاح کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک بہترین مضمون ہے۔ اس کے بعد نواں آپ کا مضمون ہے اگلا گرا پچھلا ہوشیار، یہ بھی ایک طنز و مزاحیہ مضمون ہے، شاہد صدیقی کا لکھا ہوا۔ اس کے بعد آپ کو آخری مضمون ہے دھوبی، انشائیہ ہے۔ دھوبی جیسے کپڑے دھونے والا جو دھوبی ہوتے تھے پہلے زمانے میں، ان کو لے کر جو ہے سو یہ بہت سماج پر جو ہے سو بہترین طنز کیا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ تو یہ تھے آپ کے نثری اسباق۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے حصہ شاعری میں آپ کو 10 غزلیں رکھی گئی ہیں۔ 10 غزلیں ہیں جی۔ سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ تھے اردو کے، تو ان کی جو ہے غزل سب سے پہلی رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد قلی قطب شاہ کے بعد جو ہے جو شاعر ہم کو قدیم شاعر 200 سال پہلے جو ہم کو ملتے ہیں وہ ہے ولی اورنگ آبادی کی غزل رکھی گئی ہے۔ تیسری غزل ہے خواجہ امیر درد کی، پھر انشاءاللہ خان شاہ، امیر مینائی، سیما اکبر آبادی، حسرت موہانی، سعید شہیدی، شاہ ستمکنت اور پروین شاہ کا۔ یہ تمام شعراء عہد با عہد رکھے گئے ہیں تاکہ آپ کو غزل کے ذریعے سے پیش کی جانے والی سماجی برائیوں یا جو ہے سو سماجی نکات یا جو ہے سو مورل جسے کہتے ہیں کہ جو ہے سو کوئی سبق کچھ ہم کو سیکھنے کو ملے، اس طریقے سے یہ 10 غزلیں آپ کے نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ تیسرا حصہ ہے، یہ بھی شاعری کا ہی حصہ ہے، حصہ غزل اور حصہ نظم دونوں بھی شاعری کے حصے ہیں۔ نظم میں جو ہے سو آپ کو سب سے پہلے نظم رکھی گئی ہے نذیر اگروادی، جو اردو کے بہت مشہور نظم نگار ہیں اور سب سے پہلے نظم نگار سمجھا جاتا ہے انہیں۔ تو ان کو جو ہے سو یہ پیسہ جو ہے نذیر اگروادی کی نظم پیسہ ہے۔ پھر ایک علامہ اقبال کی نظم ایک نوجوان کے نام
رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد انسان کا ترانہ جوش ملی آبادی کی نظم ہے۔ انتظار مخدوم محی الدین کی نظم ہے۔ حیدرآباد پر لکھی ایک بہترین نظم سکندر علی وشت کی رکھی گئی ہے آپ کے لیے۔ 28 تاریخ ایک طنز و مزاحیہ نظم ہے سلیمان خطیب کی لکھی ہوئی، اور ایک ہے اردو علی سردار جعفری کی نظم، اور ایک نظم عادت کیفی اعظمی کی نظم رکھی گئی ہے۔ اس جملہ آپ کے نصاب میں 8 نظمیں اور 10 غزلیں اور 10 نثری اصناف شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رباعیات امجد کے تحت 3 رباعیات رکھی گئی ہیں۔ امجد حیدرآبادی کی رباعیات یہ جو ہے سو بہت اہم ہے، اور یہ کمپلسری کوشچن رہتا ہمیشہ، تو رباعیات ہم کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے۔ تو یہ تھا آپ کی ماڈرن لینگویج اردو کی نصابی کتاب جہان ادب اردو سے کا ایک تعارف۔ آپ جو ہے سو آپ کو اس کے بعد میں درجہ بہ درجہ لیسنز شروع کروں گی۔ اللہ حافظ۔